اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ ہم سیرت النبی قدم بہ قدم کر رہے ہیں، اس کی دوسری کتاب جو کہ مدنی دور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات تھے۔ اس چیپٹر میں ہم 2 لیسنز کریں گے۔ مدینہ منورہ میں اسلامی معاشرے کا آغاز اور دوسرا لیسن ہے اسلامی بھائی چارہ۔ مدینہ منورہ میں اسلامی معاشرے کا آغاز، اس کے 4 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے مسجد نبوی کی چھت کس طرح سے بنائی گئی۔ دوسرا سوال ہے مسجد نبوی کی توسیع کا واقعہ تحریر کریں۔ تیسرا سوال ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا واقعہ لکھیں۔ اور چوتھا سوال ہے مسجد نبوی میں روشنی کیسے ہوئی۔ مسلمان پتھروں سے بنیادیں بھرنے لگے۔ بنیادیں تقریباً 3 ہاتھ 4.5 فٹ گہری تھیں۔ اس کے لیے اینٹوں کی تعمیر اٹھائی گئی۔ دونوں جانب پتھروں کی دیواریں بنا کر کھجور کی ٹہنیوں کی چھت بنائی گئی اور کھجور کے تنوں کے ستون بنائے گئے۔ دیواروں کی اونچی انسانی قدر کے برابر تھی اونچائی۔ ان حالات میں کچھ انصاری مسلمانوں نے کچھ مال جمع کیا۔ وہ مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، اس مال سے مسجد بنائیے اور اس کو آراستہ کیجیے۔ ہم کب تک چھپڑ کے نیچے نمازیں پڑھیں گے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے مسجدوں کو سجانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، قیامت قائم ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ مسجدوں میں آرائش اور زیبائش کرنے لگیں گے، جیسے یہود و نصارہ اپنے کلیسوں اور گرجوں میں زیب و زینت کرنے لگتے ہیں۔ مسجد نبوی کی چھت کھجور کی چھال اور پتوں کی تھی اور اس پر تھوڑی سی مٹی تھی۔ جب بارش ہوتی تو اندر پانی ٹپکتا۔ یہ پانی مٹی سے ملا ہوتا، اس سے مسجد کے اندر کیچڑ ہو جاتا۔ یہ بات محسوس کر کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں تو چھت پر زیادہ مٹی بچھا دی جائے تاکہ اس میں سے پانی نہ رسے، مسجد میں نہ ٹپکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، یوں ہی رہنے دو۔ مسجد کی تعمیر کے کام میں تمام مہاجرین اور انصار نے حصہ لیا، یہاں تک کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے ہاتھوں سے کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر میں اینٹیں بھر بھر کر لاتے، یہاں تک کہ سینہ مبارک غبار آلود ہو جاتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اینٹیں اٹھاتے دیکھا تو اور زیادہ جانفشی سے اینٹیں اٹھانے لگے۔ یہاں اینٹوں سے مراد پتھر ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ باقی صحابہ تو ایک ایک پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 پتھر اٹھا کے لا رہے تھے۔ تو ان سے پوچھا، عمار، تم بھی اپنے ساتھیوں کی طرح ایک ایک پتھر کیوں نہیں لاتے؟ انہوں نے عرض کیا، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اجر و ثواب چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نفیس اور صفائی پسند انسان تھے۔ وہ بھی مسجد کی تعمیر کے لیے پتھر اٹھاتے رہے۔ پتھر اٹھا کر چلتے تو ان کو اپنے کپڑوں سے دور رکھتے تاکہ کپڑے خراب نہ ہوں۔ اگر مٹی لگ جاتی تو فوراً اس کو ہاتھ سے جھاڑنے لگتے۔ اس کو دیکھ کے صحابہ کرام مسکرا دیتے۔ مسجد کی تعمیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں 5 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبلے کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو گیا۔ مسجد کا پہلے فرش کچا تھا، پھر اس میں کنکریاں بچھا دی گئیں۔ یہ اس لیے بچھائی گئیں کہ ایک روز بارش ہوئی، فرش گیلا ہو گیا۔ اب جو بھی آتا اپنی جھولی میں کنکریاں بھر کے لاتا اور اپنی جگہ پر ان کو بچھا کر نماز پڑھتا۔ تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ سارا فرش ہی کنکریوں کا بچھا دو۔
پھر جب مسلمان زیادہ ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو وسیع کرنے کا ارادہ فرمایا۔ مسجد کے ساتھ زمین کا ایک ٹکڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ یہ ٹکڑا انہوں نے ایک یہودی سے خریدا تھا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو وسیع کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھ سے زمین کا یہ ٹکڑا جنت کے ایک مکان کے بدلے میں خرید لیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹکڑا ان سے لے لیا۔ مسجد نبوی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری یہ مسجد ثنا کے مقام تک بھی بنائی جائے، یعنی اتنی بڑی ہو جائے، تو بھی یہ میری مسجد ہی رہے گی، یعنی مسجد نبوی ہی رہے گی۔ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ نے مسجد نبوی کے وسیع ہونے کی پہلے ہی اطلاع دے دی تھی، اور ہوا بھی یہی۔ اب کے ادوار میں اس کی توسیع ہوتی رہی اور اس کا سلسلہ جاری ہے، آگے بھی جاری ہی رہے گا۔ مسجد نبوی کے ساتھ ہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے 2 حجرے بنائے گئے۔ یہ حجرے مسجد نبوی سے بالکل ملے ہوئے تھے۔ ان حجروں کی چھتیں بھی مسجد کے ساتھ کھجوروں کی چھال سے بنائی گئی تھیں۔ مسجد نبوی کی تعمیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام پذیر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مکان میں نچلی منزل میں قیام فرمایا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی، حضور آپ اوپر والی منزل میں قیام فرمائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، مجھے نیچے ہی رہنے دو، کیونکہ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آئیں گے، اسی میں سہولت رہے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک رات ہماری پانی کا مٹکا ٹوٹ گیا۔ ہم گھبرا گئے کہ کہیں پانی نیچے نہ ٹپکنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی نہ ہو، تو ہم نے فوراً اس پانی کو اپنے لحاف سے جذب کرنا شروع کر دیا، اور ہمارے پاس وہ ایک ہی لحاف تھا اور دن سردی کے تھے۔ اس کے بعد حضرت ایوب انصاری نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر والی منزل پر قیام کرنے کی درخواست کی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی۔ ان کے گھر میں قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا حضرت اسد بن زرہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر سے آتا تھا۔ اس تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت زید بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مکہ بھیجا تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سفر میں خرچ کرنے کے لیے 500 درہم اور 2 اونٹ دیے۔ رہبر کے طور پر ان کے ساتھ عبداللہ بن ارقیت کو بھیجا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اخراجات برداشت کیے۔ ان کے گھر والوں کو لانے کی ذمہ داری بھی انہیں سونپی گئی۔ اس طرح یہ حضرات مکہ معظمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادیوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دائیہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھیں، اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے مدینہ منورہ آ گئے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیہ کے بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حد درجے عزیز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ شادی شدہ تھی اور ان کے شوہر اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے انہیں ہجرت کرنے سے روک دیا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں ہجرت کی اور اپنے شوہر کو کفر کی حالت میں مکہ ہی میں چھوڑ آئی تھی۔ اس کے بعد ابو العاص بن ربیعہ رضی اللہ عنہ ان کے شوہر ابو العاص بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ غزوہ بدر کے موقع پر کافروں کے لشکر میں شامل ہوئے، گرفتار ہوئے، لیکن انہیں چھوڑ دیا گیا، پھر یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پہلے ہی حبشہ ہجرت کر گئی تھی۔ یہ بعد میں حبشہ سے مدینہ پہنچ گئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے بھی ساتھ ہی مدینہ منورہ آ گئے۔ ان میں ان کی زوجہ محترمہ حضرت ام رومان، حضرت عائشہ صدیقہ اور ان کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ آئے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جس شخص کو جنت کی حوروں میں سے کوئی حور دیکھنے کی خواہش ہو وہ ام رومان کو دیکھ لے۔ ہجرت کے سفر میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ہی قباء ٹھہرنا پڑا۔ یہاں ان کے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ بچے کی پیدائش کے بعد یہ مدینہ پہنچی اور اپنا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں برکت حاصل کرنے کے لیے پیش کیا۔ یہ ہجرت کے بعد مہاجرین کے ہاں پہلا بچہ تھا۔ ان کی پیدائش پر مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی، کیونکہ کفار نے مشہور کر دیا تھا کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین مدینہ آئے ہیں ان کے ہاں کوئی نرینہ اولاد نہیں ہوئی، کیونکہ ہم نے ان پر جادو کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش پر ان لوگوں کی یہ بات غلط ثابت ہوئی، اس لیے مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی۔ مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہو گئی تو رات کے وقت اس میں روشنی کا مسئلہ سامنے پیش آیا۔ اس غرض کے لیے پہلے پہل کھجور کی شاخیں جلائی گئیں۔ پھر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آئے تو اپنے ساتھ قندیلیں، رسیاں، زیتون کا تیل لائے۔ دوسرا لیسن ہے اسلامی بھائی چارہ۔ 3 سوالات ہیں اس میں۔ حضرت حسن بصری کے مختصر حالات زندگی تحریر کریں۔ سوال نمبر 2 مواخات سے کیا مراد ہے؟ اور سوال نمبر 3 اذان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قندیلیں مسجد میں لٹکا دیں، پھر رات کے وقت ان کو جلا دیا۔ یہ دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہماری مسجد روشن ہو گئی، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی روشنی کا سامان فرمائے۔ اللہ کی قسم اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اس کی شادی تم سے کر دیتا۔ بعض روایات میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں قندیل جلائی تھی۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو حجرے اپنی بیویوں کے لیے بنوائے تھے، باقی حجرے ضرورت کے مطابق بعد میں بنائے گئے۔ ان دو میں سے ایک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اور دوسرا سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مدینہ منورہ میں وہ زمینیں جو کسی کی ملکیت نہیں تھیں، ان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کے لیے نشانات لگا دیے، یعنی یہ زمینیں ان میں تقسیم کر دیں۔ کچھ زمینیں آپ کی انصاری حضرات نے ہدیہ کی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی تقسیم فرما دیا اور ان جگہوں پہ ان مسلمانوں کو بسایا جو پہلے قباء میں ٹھہر گئے تھے، لیکن بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ قباء میں جگہ نہیں ہے تو وہ بھی مدینہ چلے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کے لیے جو حجرے بنوائے وہ کچے تھے، کھجور کی شاخوں، پتوں اور چھال سے بنائے گئے تھے، ان پر مٹی لیپی گئی تھی۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں اور یہ تو آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ تابعی اسے کہتے ہیں جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں امہات المومنین کے حجروں میں جاتا تھا۔ ان کی چھتیں اس قدر نیچی تھیں کہ اس وقت اگرچہ میرا قد چھوٹا تھا لیکن میں ہاتھ سے چھتوں کو چھو لیا کرتا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اس وقت پیدا ہوئے تھے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو بھی 2 سال باقی تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی خیرہ کے بیٹے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی کام سے بھیجا کرتی، صحابہ کرام انہیں برکت کی دعائیں دیا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں ان الفاظ میں دعا دی، اے اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما اور لوگوں کے لیے پسندیدہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ مسجد نبوی کے قریب چاروں کی طرف حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکانات تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں متعدد نکاح فرمائے تھے جن میں دینی مصلحتیں اور حکمتیں تھیں۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح فرماتے تو حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک مکان یعنی حجرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کر دیتے۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا قیام ہو جاتا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہوں نے اپنے سارے مکان اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کر دیے۔ اسی زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصاری مسلمانوں کے سامنے یہودیوں سے صلح کا معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کی ایک تحریر بھی لکھوائی۔ معاہدے میں طے پایا کہ یہودی مسلمانوں سے کبھی جنگ نہیں کریں گے، کبھی انہیں تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں وہ کسی کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر کوئی اچانک مسلمانوں پہ حملہ کرے تو یہ یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ ان شرائط کے مقابلے میں مسلمانوں کی طرف سے یہودیوں کی جان و مال اور ان کے مذہبی معاملات میں آزادی کی ضمانت دی گئی۔ یہ معاہدہ جن یہودی قبائل سے کیا گیا، ان کے نام بنی کنینکا، بنی قریظہ اور بنی نذیر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ اس بھائی چارے سے مسلمانوں کے درمیان محبت اور خلوص کا بے مثال رشتہ قائم ہوا۔ اس بھائی چارے کو مواخات کہتے ہیں۔ بھائی چارے کا یہ قیام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ہوا۔ یہ بھائی چارہ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد ہوا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نام پر تم سب آپس میں دو دو بھائی بن جاؤ۔ اس بھائی چارے کے بعد انصاری مسلمانوں نے مہاجرین کے ساتھ جو سلوک کیا وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ خود مہاجرین پر اس سلوک کا اس قدر اثر ہوا کہ وہ پکار اٹھے، اے اللہ کے رسول، ہم نے اس جیسے لوگ کبھی نہیں دیکھے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ اس قدر ہمدردی، غمگساری کی، اس قدر فیاضی کا معاملہ کیا کہ اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ یہاں تک کہ محنت اور مشقت کے وقت وہ ہمیں الگ رکھتے ہیں، اور صلہ ملنے کا وقت آتا ہے تو ہمیں اس میں برابر کا شریک کر لیتے ہیں۔ ہمیں تو ڈر ہے بس آخرت کا سارا ثواب یہ تنہا نہ سمیٹ لے جائیں۔ ان کی یہ بات سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، ایسا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور انہیں دعائیں دیتے رہو گے۔ بعض علماء نے لکھا کہ بھائی چارہ کرانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی نے اپنی امتیوں میں اس طرح بھائی چارہ نہیں کرایا۔ اس سلسلے میں روایات ملتی ہیں کہ انصاری مسلمانوں نے اپنے بھائی چاروں کو اپنی ہی ہر چیز میں سے نصف حصہ دے دیا۔ کسی کے پاس 2 مکان تھے تو ایک اپنے بھائی کو دیا، اسی طرح ہر چیز کا نصف اپنے بھائی کو دے دیا۔ یہاں تک کہ ایک انصاری کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے اپنے بھائی مہاجر بھائی سے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت پورے ہونے کے بعد تم اس سے شادی کر لینا۔ لیکن مہاجر مسلمانوں نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد یہ مسئلہ سامنے آیا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ کیا۔ اس سلسلے میں ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ نماز کا وقت ہونے پر ایک جھنڈا لہرا دیا جائے، لوگ اس کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا اور ایک دوسرے کو بتا دیا کریں گے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو پسند نہیں فرمایا۔ پھر کسی نے کہا بگل بجایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند فرمایا کیونکہ یہ طریقہ یہودیوں کا تھا۔ اب کسی نے کہا ناقوس بجا کر اعلان کر دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا، اس لیے کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ تھا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آگ جلا دی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو پسند نہیں فرمایا، اس لیے یہ طریقہ موجوسیوں کا ہے۔ ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ ایک شخص مقرر کر دیا جائے، وہ نماز کے وقت ہونے پر گشت لگایا کرے، چنانچہ اس رائے کو قبول کر لیا گیا، چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلان کرنے والا مقرر کر دیا گیا۔ انہی دنوں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا۔ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جس کے جسم پہ 2 سبز کپڑے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک ناقوس بگل تھا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم یہ ناقوس فروخت کرتے ہو؟ اس نے پوچھا، تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا، ہم اس کو بجا کر نمازیوں کو جمع کیا کریں گے۔ اس پر وہ بولا، کیا میں تمہیں اس کے لیے اس سے بہتر طریقہ نہ بتا دوں؟ میں نے کہا، ضرور بتائیے۔ اب اس نے کہا، تم یہ الفاظ پکار کر لوگوں کو جمع کیا کرو، اور اس نے اذان کے الفاظ دہرائے، یعنی پوری اذان پڑھ کر انہیں سنا دی، پھر تکبیر کہنے کا طریقہ بتایا۔ صبح ہوئی تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا یہ خواب سنایا۔
ख्वाब सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक ये सच्चा ख्वाब है। इंशाअल्लाह तुम जाकर ये कलमात बिलाल को सिखा दो ताकि इनके ज़रिए अज़ान दें। इनकी आवाज़ तुमसे बुलंद है और ज़्यादा दिलकश भी। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए। उन्होंने कलमात सीखने पर सुबह की अज़ान दी। इस तरह सबसे पहली अज़ान फ़जर की नमाज के लिए दी गई थी। यहाँ पे 2 लेसन्स मुकम्मल हो गए। इसके बाद अगले 2 लेसन्स इंशाअल्लाह कल करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल-मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।